اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 6 ہے، سبجیکٹ سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف۔ ہم پڑھ رہے تھے ڈسکرمنیشن، اسٹیریوٹائپس اور پریجوڈیسز، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح سے جو ہے ڈسکرمنیشن ہوتی ہے کسی پرٹیکولر کمیونٹی کو لے کے، اور اس ڈسکرمنیشن کی وجہ سے جو ہے پھر جو ہے انیکوالٹی ہو جاتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو برابر نہیں سمجھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو انفیریئر مانا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے پھر انیکوالٹی ہوتی ہے، یعنی ڈسکرمنیشن وہاں پہ ہوتی ہے۔ ہم نے پریویس چیپٹر میں پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے ہم نے مثال دی، سمیر ایک سمیر جو دو سمیر تھے، تو دونوں سمیروں میں کیا فرق تھا کہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ریلیجن سے بلانگ کرتے تھے، لیکن ایک کا اسٹیٹس جو اکنامک اسٹیٹس اچھا تھا تو دوسرا جو تھا وہ غریب تھا۔ ایک کے پاس پیسہ تھا، ایک کے پاس پیسہ نہیں تھا، یعنی کہ جو غریب تھا تو اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے پھر جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے، کلاس بن جاتا ہے، کیا نا ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، یہ پور کلاس سے بلانگ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جب شاپنگ مال میں جو کوئی رچ پرسن جاتا ہے تو اس کو جو ہے زیادہ رسپیکٹ کیا جاتا ہے، تو جب اگر کوئی غریب انسان وہاں جائے گا تو وہ اس کے ساتھ جو ہے اتنا جو ریسپیکٹ نہیں کیا جاتا ہے، تو وہاں سے جو ہے ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں کو برابر نہیں سمجھنا، ہم ایک کو زیادہ ریسپیکٹ دینا تو دوسرے کو کم دینا، تو اس سے جو ہے پھر ڈسکرمنیشن ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سماج میں جو ہے کچھ ایسے کام ہیں جن کو جو ہے جن لوگوں کو، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے نیچا سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہ نائی کا کام، بال کاٹنے کا والا جو ہوتا ہے اس کو نائی بولتے ہیں، یعنی کہ جو گھر پہ جمع کرتا ہو، یا جو باقی کام صفائی کرمچار جو ہوتے ہیں، تو یا کچرا اٹھانے والا جو ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے سماج میں جو امپیور مانا جاتا ہے، یعنی کہ ڈٹی، ان کو گندا مانا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ آپ دیکھیے، جب ان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی جو اپر کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہ تو زیادہ بیٹھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ شادی جو ہوتی ہے پہلے، جو اگر اپر کاسٹ کا جو ہے ان کی جب شادی ہوتی ہے کسی لڑکے یا لڑکی کی، تو وہ اس کو لوور کاسٹ میں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوور کاسٹ کے لوگ ہیں یہ انفیریئر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو امپیور، یہ گندے ہوتے ہیں، یہ صاف نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو انٹچیبلز بھی کہتے ہیں۔ تو ان کو سماج میں جو ہے اتنی ریسپیکٹ نہیں ملتی ہے، اس کو جو ہے ایکولٹی نہیں ملتی، یعنی کہ ہر لوگوں کو برابر جو نہیں سمجھا جاتا ہے، کاسٹ کے بیسس پہ، یعنی کہ اکنامک اسٹیٹس کے بیسس پہ جو ہے ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سمجھ میں ایسا ہوتا ہے، جو نائی ہوتا ہے یا جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے انفیریئر مانا جاتا ہے ہمارے سماج میں۔ تو ان لوگوں کو جو لوور کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں ان کو دلت کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے انٹچیبل ورڈ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ آزادی سے پہلے جو ہے ان کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتی تھی۔ ڈسکرمنیشن کیا ہوتی تھی، تو یہ تو ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو ہے ان کو مندروں میں جانے نہیں دیتے تھے، جو ان کو جو اپنے کسی بڑے جو آفسز ہیں ان میں کام کرنے نہیں دیتے تھے، جو اپر کاسٹ کے لوگ ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے پھر جو ڈسکرمنیشن ہوتی تھی ان کے ساتھ، جو نابرابری ہوتی تھی، ان کو سماج میں برابر نہیں، ان کو سماج میں جو ہے ایک ریسپیکٹ نہیں ملتی تھی، جو ریسپیکٹ ان کو ملنی چاہیے وہ ریسپیکٹ ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں۔ تو ہم نے دیکھا جو برٹش انڈیا کا جو دور تھا، تو اس میں جو ہے ان کو زیادہ سفر کرنا پڑا، تو پھر جو ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو آیا، وہ جو ایک گریٹ لیڈر مانا جاتا ہے، ہندوستان کا جو سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا تھا، جو خود ایک دلت تھا، لوور کاسٹ سے بلانگ کرتا تھا، تو اس کو فادر آف انڈین کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، کیونکہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، جو ڈرافٹنگ کمیٹی جو تھی، اس کا جو چیئرمین تھا وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھا، تو اس نے جو ہے وہ چیئرمین تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اس ٹائم جو ہے اسی کے انڈر جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کو بنایا گیا۔
حالانکہ وہ خود ایک دلت کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا. تو اس کو پتہ تھا کہ کس طرح سے جو ہے دلت لوگوں کو ستایا جاتا ہے, ان کے ساتھ کس طرح سے جو ہے ڈسکرمنیشن ہوتی تھی. یہ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے اس کا جو اکنامک اسٹیٹس اچھا تھا. انہوں نے اپنی تعلیم انگلینڈ میں حاصل کی, جو وکیل ایک لائر تھا, ایک سکسیسفل لائر تھا, بن گیا تھا, ایک وکیل تھا. تو پھر جو ہے اس نے جو ہے وکالت شروع کی. اس نے جو ہے دلتوں کے حقوق کے لیے بات کی. اس نے سماج میں جو ہے ایکولٹی کی بات کی. اس نے کہا کہ ہر لوگ جو ہے برابر ہے, ہمیں مذہب کے بیسس پہ یا یہ جو اکنامک اسٹیٹس کے بیسس پہ ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے. کسی کو برا جو ہے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو بھی لوگ ہمارے سماج میں ہے وہ سب برابر ہوتے ہیں. تو انہوں نے پھر جو ہے اسٹرگل کی. انہوں نے کہا کہ میں تب تک میں اسٹرگل کروں گا جب تک میں زندہ ہوں. میں ان کو حقوق دوں گا. جو دلت لوگ ہیں ان کو جو ہے جو سماج میں جو ہے ایک نیچا سمجھا جاتا تھا, اس کانسیپٹ کو, پریجوڈائسز یا اسٹیریوٹائپس کو جو ہمارے سماج میں ایگزسٹ ہوتے ہیں, ان پریجوڈائسز اور اسٹیریوٹائپس کو میں ختم کروں گا. میں ڈسکرمنیشن کو ختم کروں گا اور تمام لوگوں کو ایک جیسا جو ہے حقوق دوں گا. تو پھر وہ کامیاب بھی ہوئے. پھر وہ اس نے انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایسے کلازز ایڈ کیے, ایسے قانون ایڈ کیے کہ جو ہے جیسے انٹچیبل ہے اس کو جو پھر ہے کرمنلائز کیا گیا. جو بھی انٹچیبل کا پریکٹس کرتا تھا اس کو پھر سزا ملتی تھی. جو آہستہ آہستہ جب پھر ہے وہ جو لوگ ہیں وہ بھی اب جو ہیں تھوڑے سے جاگنے لگے, وہ بھی اپنے حقوق کے لیے لڑنے لگے. یعنی کہ جب برٹش انڈیا کا دور تھا تو اس وقت بھی جو ہے انیکوالٹی ہوتی تھی. پھر جو ہے وہاں جو لوگ تھے انہوں نے پھر جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. یہاں پہ میں ایک مثال دوں گا کہ بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ ایک جو واقعہ ہوا, اس نے ایک اسٹوری بیان کی کہ کس طرح سے جو ہے جب وہ 9 سال کا بچہ تھا تو اس کے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیشن ہوئی, کیونکہ وہ دلت کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ جب میں اسٹیشن پہ گیا تو وہاں پہ مجھے فادر جو میرا پاپا تھا وہ اس کو مجھے لینے آنا تھا. تو وہ پھر نہیں آیا. تو میں وہاں ویٹ کر رہا تھا ٹکٹ لے کے, کوئی آئے کہ مجھے وہ کوری گاؤں لے جائے, کیونکہ وہ کوری گاؤں کا رہنے والا تھا, جو مہاراشٹر میں جو یہ جگہ جو ہے مہاراشٹر میں پائی جاتی ہے. تو پھر جو ہے وہاں پہ جو وہ اسٹیشن ماسٹر تھا وہ اس کے پاس آیا. پھر اس کو اچھے سے سمجھا, اس کے ساتھ جو اچھی طرح سے بات کی. اس کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ دلت کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے. تو اس نے اس کو اچھی طرح سے اس سے بات کی, کیا بیٹا کیا بات ہے. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا اس سے کہ ہم جو ہے ہمیں وہاں کوری گاؤں جانا ہے, تو ہمیں یہاں سے کوئی بیل گاڑی ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر پہنچ سکیں. تو اسٹیشن ماسٹر نے جو پہلے ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کی, لیکن جب انہوں نے اس کو نام بولا, جب اس کو پتہ لگا, جب اس نے نام دیکھا اور پتہ لگا کہ یہ جو ہے مہر ہے, مہر ایک لوور کمیونٹی مانے جاتے ہیں, مطلب یہ بھی دلت کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. جو مہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ دلت کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کو انٹچیبلز مانا جاتا ہے مہاراشٹر میں, مطلب پہلے میں پہلے کی بات کرتا ہوں جب ہندوستان جو ہے آزاد نہیں ہوا تھا. تو وہ دیکھا اس کا جب اس کا جو فیس ہے وہ پیل ہوگا, جب اس کو یہ پتہ لگا اسٹیشن ماسٹر کو کہ جو ہے جو دلت ہیں. تو پھر اس نے وہیں پہ چھوڑ دیا ان کو. پھر وہ اپنے آفس میں چلا گیا. تو وہ بیچارے دونوں یہ جو امبیڈکر ہیں وہ ویٹ کرنے لگا کہ کوئی آئے یہاں میں لے جائے. پھر وہ اس نے اسے کہا کہ ہم ڈبل جو ہے پیسے دیں گے اگر ہمیں کوئی بیل گاڑی کی جو ہے بیل گاڑی میں جو اگر کوئی ہمیں بیل گاڑی میں لے جائے. لیکن جو بیل گاڑی کے جو ڈرائیور جو بیل گاڑی چلانے والے تھے ان کو جو پتہ چلا کہ یہ دلت کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے, تو پھر بھی انہوں نے پھر انکار کیا. انہوں نے پیسے بھی نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے پھر انکار کیا, وہ بھی پھر تیار نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے جو ہے تو اس کو جو پہلے بار جو ہے ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑی جب وہ 9 سال کا تھا. تو تب سے لے کے انہوں نے ذہن میں بنا لیا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں اس جو انٹچیبلٹی کو ختم کروں گا. اور وہ پھر کامیاب ہوا اس کو ختم کرنے میں.
تو یہ تو بات ہوئی، یہ کہانی تھی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے، اس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے ڈسکرمنیشن ہوئی، کس طرح سے جو ہے جو اس کو بیل گاڑی نہیں ملی، حالانکہ وہ ان کے پیسے دینے کے لیے تیار تھے، لیکن جو ہے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس طرح سے جو پھر ایکولٹی کی، پھر جو رائٹس کی بات ہوئی، وہ لوگ جو ہیں ہوشیار ہو گئے، پھر وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے لگے۔ ان میں جو وومن تھے، جو وہ عورتیں تھیں، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ایسی تعلیم ملے جیسے لڑکوں کو ملتی تھی۔ پہلے لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ جیسے ٹرائبلز اور پیزنٹس تھے، جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے، وہ لون لیتے تھے، جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے تھے، رچ پیپل ہوتے تھے، ان سے وہ لون لیتے تھے، تو وہ جو ان کو اپنا غلام بناتے تھے، تو وہ اس کے خلاف بھی انہوں نے اپنی آواز اٹھا لی۔ تو بہت سارے جو ہیں دلتس ہیں، وہ تھوڑا سا مندر میں بھی تھوڑے آہستہ آہستہ جانے لگے، کیونکہ ان کو مندر میں جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے پھر جو ہے اسٹرگل بڑھنے لگے، تو وہ اپنے حقوق کے لیے آہستہ آہستہ سے وہ لڑنے لگے۔ اور جب ہندوستان آزاد ہوا، تو پھر جو ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر جو ہیں، وہ جو چیئرمین تھے ڈرافٹ کمیٹی کے، پھر انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اس میں انشور کیا کہ تمام جو بھی لوگ، آل دا پیپل آف انڈیا شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی irrespective آف کلر، ریلیجن اور اکنامک اسٹیٹس، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہندوستان میں ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب کو برابر حقوق ملنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے انٹچیبلٹی کو کرائم مانا گیا، وہ اس کا جو پریکٹس ہے وہ ختم کیا گیا۔ لیکن جو اگر ہم آج کی بات کریں، آج بھی جو ایسے جو ہے کچھ کہیں پہ انیکوالٹیز ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں، لیکن آج بھی وہ جیسے اگر دلتس کی بات کریں، وہ بھی اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، تو اپنے حقوق کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ تو آج کا جو ہے ہمارا جو ٹاپک ختم ہوا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ، اب ہم اسی جو ہے جو چیپٹر ہم نے اب ختم کیا، اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔